سائل کہتا ہے اگر عورت پہلے فوت ہو جائے تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے بقیع قبرستان سے جب ہو کر آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سر میں بھی شدید درد تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سر درد کی شدت کی بنا پر فرمایا وَرَأْسَا، میرے سر میں درد ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ تو آپ نے سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں غسل دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی والدہ کی مدد کرنا مجھے غسل دینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ اے عائشہ اگر تو فوت ہو گئی میری زندگی میں تجھے غسل دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میری بیوی مجھے غسل دے گی، اے عبد الرحمن تو اپنی والدہ کی مدد کرنا جب وہ مجھے غسل دے، اس کو پانی پکڑانا، اس کو چیزیں پکڑانا، اس کی مدد کرنا۔ تو ان دونوں واقعات سے کیا ثابت ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو ان سے پوچھیے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا، خامند بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں، مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائے گا؟ یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ کہا جی آپ نہیں اس کا منہ دیکھ سکتے، بس حرام ہو گئی آپ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ تھے شیخ توصیف الرحمان صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے کہ جیسے ہی عورت فوت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ تو ان سے پوچھئے کہ دلیل کیا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے جنت میں تو اس مولوی نے نکاح پڑھانا ہے۔ دوستو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر نکاح نہیں ٹوٹا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹا تو ایک بہن کے فوت ہونے کے بعد دوسری بہن سے نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فوت ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صاحبزادی نکاح میں دے دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام کلثوم۔ تو اگر نکاح پہلا باقی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح باقی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر یہ نکاح دوسرا کیسے ہوا؟ دو بہنیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو کیا نکاح کے اوپر نکاح جائز ہوگا؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا تو پھر دو بہنوں کا نکاح کیسے ہوا؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دوبارہ اسی شخص کے نکاح میں کیسے دے دی
جبکہ پہلی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، وہ فوت ہو گئی، تو نکاح اگر نہیں ٹوٹا تو دو بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کلپ دوبارہ سنیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ ڈھونگ مولویوں کا نہیں ہے، اپنا ڈھونگ ہے، قرآن حدیث کو سمجھنا نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا۔ دوبارہ سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو ان سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا، خامند بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں، مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائیں گا؟ یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ کہا جی آپ نہیں اس کا منہ دیکھ سکتے، بس حرام ہو گئی آپ پر۔ دوستو دوبارہ میں نے آپ کو یہ کلپ اس لیے سنایا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ کہہ رہا کہ مولویوں کا ڈھونگ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے فوت ہونے کے بعد ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر نکاح ٹوٹ جاتا تھی مولوی صاحب جا کے جنت میں نکاح پڑھائیں گے۔ دوستو جو آدمی بے وقوف ہو، جو شریعت کو نہ سمجھتا ہو، اس طرح یہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی پہلے بھی، اب دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر وہ نکاح باقی ہے، پہلا نکاح باقی ہے عورت فوت ہونے کے بعد، تو آدمی اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو آپ اکٹھا ایک نکاح میں نہیں کر سکتے۔ تو واضح مثال ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو اگر یہ بات مانی جائے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، پھر دو بہنوں کا ایک شخص کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر ان کی بات مانے تو یہ نکاح نعوذ باللہ حرام ہوگا، کیونکہ نکاح کے اوپر نکاح ہے، ایک نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن جو ہمارا نظریہ ہے، جو محدثین یہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت فوت ہو جائے گی آدمی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، آدمی جب بھی چاہے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، ان کے شوہر تھے ابو سلمہ۔ ان کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیام نگاہ ان کو بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہیں ٹوٹا ابو سلمہ سے، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان سے نکاح کریں؟ تو اگر یہ بات مانی جائے کہ آدمی کے فوت ہونے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر نکاح کے اوپر کیسے نکاح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح کا پیغام بھیجیں؟ اور دوسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی شوہر فوت ہوئے ایک جنگ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں دے دی۔ تو اگر پہلا نکاح باقی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا، تو یہ دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نکاح کے اوپر نکاح ہوگا اور یہ حرام ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرنا، ایسا سوچنا بھی یہ ایمان کو خارج نہیں کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی عورت فوت ہوتی ہے، مرد سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس نکاح کے جو احکام وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، مرد دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر اس بات کو نہ مانا جائے تو بہت زیادہ خرابیاں آئیں گی۔ اور رہی بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن دوں گا، تب اس بات کو اور اس بات کو کیسے جوڑا جائے؟ محدثین نے، فقہا نے بتایا کہ عام آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے اس کی بیوی فوت ہو جائے گی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ دنیا میں بھی آپ کا نکاح قائم ہے اور عقبہ آخرت میں بھی آپ کا نکاح قائم ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ اگر فوت ہو جائیں تو ہماری بیوی دوسرا نکاح کر سکتی عدت کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ کوئی دوسرا نکاح کر لیں۔ تو علماء محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھی نکاح قائم ہے
और आखिरत में भी निकाह कायम है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा को गुस्ल दे सकते हैं, क्योंकि वो निकाह टूटा ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह टूटा ही नहीं है। निकाह हमारा टूट जाता है कि हमारी बीवी भी दूसरा निकाह कर सकती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह नहीं टूटा, वो दोबारा निकाह नहीं कर सकती। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिन्होंने मिसाल दी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि वालिदा का हाथ बटाना मुझे गुस्ल देने में। तो ये बात वाज़े है, दो बातों को गड़बड़ करना, मसला न समझना। फुकहा ने लिखा है, फतावा आलमगीरी में ये मौजूद है कि औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है। फतावा आलमगीरी किताबुस सलाह जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 160 नजर भी आ रहा है आपको कि औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है। यानी कि मर्द फोत हो जाए तो औरत गुस्ल दे सकती है और औरत फोत हो जाए तो मर्द गुस्ल नहीं दे सकता। ये कैसे है? ये इस तरह है कि जैसे ही आदमी फोत होता है तो उसके हुकूक अभी बाकी हैं औरत पर, इसलिए कि वो इद्दत में बैठी है। अब निकाह के हुकूक अभी औरत पर मौजूद हैं, इसलिए वो उसके निकाह में है और 4 माह 10 दिन वो बैठी हुई उसके सोग में बैठी है, तमाम तर उसका निकाह मुनक़ते नहीं हुआ। इसलिए औरत जो है वो मर्द को गुस्ल दे सकती है। लेकिन मर्द औरत को गुस्ल क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि जैसे ही औरत फोत हो जाती है मर्द का उससे हर नाता निकाह के तौर पर टूट जाता है। मर्द चाहे तो अगले लम्हे में दूसरा निकाह कर सकता है, मर्द चाहे तो अगले हफ्ते, अगले दिन, अगले महीने जब चाहे निकाह कर सकता है। लेकिन औरत के लिए पाबंदी है कि वो 4 माह 10 दिन गुजारेगी। इसलिए फर्क है कि औरत फोत हो जाए तो मर्द जब चाहे निकाह कर सकता है। इसका मतलब यह कि औरत का निकाह टूट गया फौरनी मर्द से। और अगर मर्द फोत हो जाए तो औरत पर अभी भी हुकूक लाजमी है, 4 माह 10 दिन दूसरा निकाह नहीं कर सकती, ये हुकूक उस पर लाजमी है। तो इस हुकूक का लिहाज करते हुए औरत अपने मर्द को गुस्ल दे सकती है, क्योंकि 4 माह 10 दिन उसके नाम का सोग करेगी और मर्द के लिए सोग नहीं है कि 4 माह 10 दिन मर्द ठहरा रहे उसके बाद निकाह करे, नहीं। तो बात वाज़े है कि औरत फौत हो जाए तो मर्द उसको नहला नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता। हाँ, उसको देख सकता है, जैसे इसने कहा कि वो देखना हराम है। ये आप देखें सामने दुर्रे मुख्तार का हवाला है, औरत मर जाए तो शोहर न उसे नहला सकता है न छू सकता है और देखने की मुमानत नहीं। अवाम में ये जो मशहूर है कि शोहर औरत के जनाजे को न कंधा देख सकता है, न कब्र में उतार सकता है, न मुंह देख सकता है, ये महज गलत है। सिर्फ नहलाने और उसके बदन को बिला हायल हाथ लगाने की मुमानत है, देख सकता है। तो ये भी झूठ बोला जा रहा है कि औरत को देख नहीं सकता, नहीं, छू नहीं सकता, क्योंकि अब वो अजनबी हो गई है। अब इसका निकाह उससे कट गया, ये जब चाहे अगले लम्हे में, अगले घंटे में निकाह कर सकता है। शरीयत में कोई मुमानत नहीं। अखलाकी तौर पर कुछ वक्त गुजार के निकाह करे, लेकिन शरई तौर पर उसे कोई मुमानत नहीं है, जब चाहे वो दूसरा निकाह कर सकता है। पता चला कि औरत के फोत होने के बाद मर्द और औरत का निकाह बिल्कुल फौरन खत्म हो जाता है, इसलिए वो अजनबी बन जाती है, उसे हाथ नहीं लगा सकता, उसे इसलिए गुस्ल नहीं दे सकता कि वो इससे अजनबी हो गई है। अगर अजनबी ना हो और निकाह ना टूटे तो वही पहले मैंने आपको मिसाल दी, तो फिर 2 बहनों का निकाह एक आदमी के साथ नहीं हो सकता। और इस तरह और बहुत सारे मसाइल हैं। और मर्द फोत हो जाए तो औरत पर अभी मर्द के निकाह के हुकूक हैं कि वो 4 माह 10 दिन उसके सोग में रहेगी, तो औरत उसको गुस्ल दे सकती है। अब दोनों हदीसें आपने समझ ली कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को गुस्ल दे सकते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह दुनिया में भी बरकरार है, आखिरत में भी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान भी सच्चा है कि औरत मर्द को नहला सकती, इसलिए कि मर्द के हुकूक अभी भी औरत पर बाकी हैं। लेकिन अगर औरत फौत हो जाए फौरन निकाह खत्म हो जाता है, क्योंकि औरत के हुकूक मर्द पर कोई नहीं है। मर्द जब चाहे जिस वक्त चाहे निकाह कर सकता है दूसरा, लेकिन औरत पाबंद है कि 4 माह 10 दिन गुजारे। इसलिए बड़ा फर्क है। मर्द हाथ नहीं लगा सकता, उसको छू नहीं सकता, देख सकता है, लेकिन औरत नहला भी सकती है, छू भी सकती है और उसको देख भी सकती है। लेकिन किस तरह गड़बड़ किया मसले को और ये समझाया कि इनके पास कोई दलील नहीं है। आखिर में दोबारा मैं आपको समझाऊं, ये कहना ये चाहते हैं कि इनका ढोंग है, हालांकि कुरान की तालीमात है, हदीस के तालीमात है। कहते इनका ढोंग है कि जैसे औरत फौत हो जाए तो मर्द से निकाह उसका मुनक़ती हो जाता है,
اگر منقطع ہو جاتا ہے تو قیامت میں کس طرح قیامت کے مسائل اور ہیں، قیامت کے احکام اور ہیں، جنت کے احکام اور ہیں۔ دنیا میں دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا اور قیامت میں کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی ہیں، تو کیا یہ الگ کسی اور شخص کو دی جائیں گی جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں؟ ہرگز نہیں۔ وہاں کے مسائل اور ہیں، دنیا کے احکام اور ہیں۔ جیسی عورت فوت ہو جائے گی، مرد کے نکاح سے الگ ہو جائے گی، وہ چھو نہیں سکتا، اس کو نیلا نہیں سکتا، کیونکہ فوراً ہی اس کے نکاح سے الگ ہوگی، وہ اجنبی ہوگی۔ اگر اس بات کو آپ نہ مانیں کہ وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ابھی ہے، ابھی موجود ہے، اس کے نکاح میں، اور قیامت تک اس کا نکاح موجود ہے، تو پھر دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں جمع کرنا قرآن منع کرتا ہے۔ اور واضح مثال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بات واضح ہو گئی کہ عورت فوت ہو جائے تو مرد کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو ابھی احکام باقی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں، جسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، مطلب مرد فوت ہو گیا تو عورت دے سکتی ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ لیکن اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد اسے غسل نہیں دے سکتا، وہی احکام ہے، کیونکہ اس کا نکاح فوراً منقطع ہو گیا۔ لیکن عورت کا نکاح کب تک رہتا ہے؟ عدت تک رہتا ہے، یعنی نکاح کے احکام جو ہے وہ عدت تک رہتے ہیں۔ عدت کے فوراً بعد عورت جب چاہے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ میں نے اور بھی مثالیں دی ہیں کہ اگر نکاح باقی رہے، جیسے یہ موصوف کہہ رہے ہیں، تو پھر ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ناجائز کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ نظریہ رکھنا پڑے گا۔ اس طرح بہت ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جن کا نکاح دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، پہلے شوہر فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، کسی لحاظ سے دوبارہ نکاح ہوا، تو وہ ساری ازواج مطہرات صرف سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کا پہلا نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ان کا پہلا نکاح نہیں تھا، کسی کا دوسرا تھا، کسی کا تیسرا بھی تھا۔ تو یہ سارے نکاح آپ کو نعوذ باللہ پھر ناجائز کہنے پڑیں گے۔ یہ ہے ان کا اخلاق اور یہ ان کی تعلیم۔ سفید داڑیاں ہو گئی، علم نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی ہے، صرف دوسروں پر تنقید کرنی آئی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اگر وہ حرام کا فتویٰ نہ دیں، منہ دیکھنے سے نہ روکیں، تو وہ مولوی کی بیوی جو عورتوں کو آ کر غسل دیتی ہے، اور غسل کے نام پہ 1000 500 1500 جو بھی توفیق ہوتی ہے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ ہر خاوند اپنی بیوی کو خود ہی غسل دے لے گا۔ مولوی کی بیوی کے غسل کا دھندا، اس کا کاروبار، اس کے روپے پیسے، وہ کفن کے طور پہ ملنے والی چارپائی، اس کا جوڑا، اس کی جوتی، وہ سب بند ہو جائے گی۔ اس لیے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ خلاص بیوی فوت ہوئی، آپ اس کا منہ نہیں دیکھ سکتے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ دیکھا آپ نے کس طرح تنقید کر رہا ہے کہ مولویوں نے اپنی طرف سے یہ مسائل نکالے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ان کی بیویاں جاتی ہیں، پھر مردے نہلاتی ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، 2000 2500 ان کو جنازے کے پیسے ملتے ہیں۔ پاکستان کا وہ کون سا ایریا ہے جو جنازہ پڑھانے کے 2500 2000 ملتے ہوں؟ ہمیں تو یہاں 14 سال ہو گئے ہیں جنازے پڑھاتے، کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ جنازے پڑھانے کے کوئی پیسے دے گا، اور نہ ہی ہمیں کبھی ملے ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے۔ میں کیا، سارے ہمارے جتنے بھی یہاں قریب جو ہیں امام حضرات ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہا ہے، کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں 4 امام ہیں، چاروں امام اپنے الحمدللہ کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، جو چل رہا ہے ان کا، لیکن چاروں میں سے کسی کی بھی بیوی جو ہے وہ جا کے مردوں کو نہیں نہلاتی۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کوئی نہیں نہلاتا ہے۔ پاکستان میں جو صوبہ پنجاب ہے، اس میں باقاعدہ ایک نائب سسٹم ہے، ایک نائب رکھا جاتا ہے، وہ ان کو نہلاتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے، اس کی بیوی نہلاتی ہے، امام حضرات نہیں نہلاتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ عوام کے سامنے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فتویٰ ہے، یہ جو بات ہے، یہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، میڈ ان پاکستان نہیں، نہ میڈ ان انڈیا، یہ میڈ ان قرآن ہے اور میڈ ان حدیث ہے۔ اور میں آپ کو کتاب بھی دکھاتا ہوں، بدائع الصنائع،
ये हैं शाम के, ये मुफ्ती हैं और मुहद्दिस हैं, और ये फोत हुए हैं 587 हिजरी में। इन्होंने ये मसाइल लिखे हैं, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया नहीं। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी दगाबाजी, इस तरह फिराड, हाँ, कि ये पाकिस्तान ने बनाया, मेड इन पाकिस्तान है। ये इमाम अहमद रजा खान अभी पैदा भी नहीं हुए थे, या मौलाना अशरफ अली थानवी साहब पैदा भी नहीं हुए थे। ये उस वक्त इन्होंने किताबें लिखी हैं, ये मसाइल लिखे हैं। बदायो सनाए फी तरतीब शराए, देखें इसका सफा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 33 पे लिखा हुआ है। अमल मरातु फतग तासिलु ज़ौजहा, औरत जो है अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है। ये देखें लिख रहे हैं अल्लामा अलाउद्दीन कासानी रहमतुल्लाह अलैह, लिखते हैं कि अगर मर्द फोत हो जाए तो औरत उसको गुस्ल दे सकती है। और आगे लिखते हैं बेखिलाफ मा इदा मातिल मरातु, इसके बखिलाफ जब औरत फोत हो जाए, हैतुला यग़सिलुहा ज़ौज, शोहर उसको गुस्ल नहीं दे सकता। मर्द फोत हो जाए तो औरत गुस्ल दे सकती है, बखिलाफ इसके कि अगर औरत फोत हो जाए तो मर्द उसको गुस्ल नहीं दे सकता। आगे सारी इसकी डिटेल लिख रहे हैं, तफसील लिख रहे हैं, इसलिए कि जैसे मर्द फोत होता है तो उसके हुकूक अभी औरत पर बाकी होते हैं, इसलिए वो इद्दत में बैठती है, फौरन निकाह नहीं कर सकती, तो औरत अपने मर्द को गुस्ल दे सकती। बखिलाफ इसके कि औरत फोत हो जाए तो फिर मर्द उसको गुस्ल नहीं दे सकता, इसलिए कि तमाम जो निकाह के हुकूक फौरन खत्म हो गए। मर्द चाहे तो अगले लम्हे दूसरा निकाह कर सकता है, निकाह मुनक़ते हो गया, खत्म हो गया। ये लिख रहे हैं अल्लामा अलाउद्दीन कासानी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 587 हिजरी, यानी 6 हिजरी के ये बुजुर्ग हैं, ये आलिम हैं। और मौलाना अहमद रजा खान साहब और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ये 13वीं सदी हिजरी के ये उलमा हैं। तो अब ये कौन 6 हिजरी के हैं, यानी 600 साल पहले ये किताबें लिखी गई हैं। और किस तरह आवाम को धोखा दे रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया ये मसले हैं, पहले मसले नहीं। ये देखे मैंने आपको एक और किताब मैं आपको दिखाता हूँ, मशहूर किताब अद-दुर्रुल मुख्तार, शेख अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 1088, यानी 1088 में। ये दमिश्क के रहने वाले, दमिश्क के बड़े मुहद्दिस और फकीह हैं। ये भी अपनी किताबें यही बात लिखते हैं, व यमनउ ज़ौजुहा मिन गुस्लिहा व मस्सिहा, ठीक है, कि मना किया जाएगा उसके शौहर को कि अपनी बीवी को गुस्ल भी ना दे और उसको छुए भी नहीं। ला मिनन नजरी इलैहा, लेकिन नजर करना, देखना, उसकी तरफ कोई हर्ज नहीं इसमें। औरत फोत हो जाए तो मर्द उसको हाथ नहीं लगा सकता, गुस्ल नहीं दे सकता, लेकिन उसको देख सकता है। किस तरह ये मौसूफ कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि देख भी नहीं सकते, लिखा हुआ है। और किसने लिखा है? अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह 1088, यानी 1088 में हिजरी में फोत हुए हैं। और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब या मौलाना अहमद रजा खान साहब वो 13वीं हिजरी के आलिम हैं। अब आप बताएं किस तरह ये मेड इन पाकिस्तान हो गया, मेड इन इंडिया हो गया। तो इन्होंने कुरान और हदीस से बताया है, समझाया है कि ये बात है कि जब औरत फोत हो जाती है तो फौरन निकाह मुनक़ती हो जाता है। मर्द चाहे फौरन ही दूसरा निकाह कर सकता है, और अगर मर्द फोत हो जाए तो अब निकाह के हुकूक बाकी हैं, इसलिए कोई इद्दत में है भी, तो मर्द के हुकूक उस पर बाकी हैं। तो मर्द फोत होने के बाद औरत उसको नहला सकती है, लेकिन औरत के फोत होने के बाद मर्द उसको छू भी नहीं सकता, उसको हाथ नहीं लगा सकता, देख सकता है, इसलिए कि उसका निकाह फौरन खत्म हो गया। अगर निकाह बाकी रखें कि वो निकाह बाकी है तो फिर 2 बहनों से निकाह करना नाजायज हो जाएगा। अभी एक बहन जैसे फोत हो गई, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उसके बाद उनकी दूसरी बहन थी उम्मे कलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनका निकाह उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से हो गया। अगर इनका फतवा मान लिया जाए कि निकाह मुनक़ते नहीं होता तो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के बारे में आप क्या कहेंगे? और उम्मे कलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के बारे में क्या कहेंगे कि उनकी पहले बहन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी? तो ये जायज होगा या नाजायज होगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद ये निकाह पढ़ाए हैं। और अगर निकाह बाकी है तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, उम्मुल मोमिनीन है, उनका पहला निकाह अबू सलमा से था। अगर निकाह बाकी है तो अबू सलमा के फौत होने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निकाह कैसे हुआ? तो ये तो फिर निकाह के बाद निकाह होगा। अगर हम मुनक़ते मानेंगे तो फिर तो जायज है, जो हम कहते फुक़हा कहते कुरान हदीस साबित करते। और अगर इनके मुताबिक मुनक़ते नहीं है पहला निकाह
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسے نکاح ہوا ام سلمہ کا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے نکاح ہوا؟ سوچئے گا، سمجھیے گا کہ کس طرح کی جہالت دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔